بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات جبکہ رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان سے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ ہر رات پچھلے پہر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی یہ پسند کرتا ہے کہ رات کے اس حصہ میں اس کے بندے اسے پکاریں اور وہ بندوں کو اس بات پر ابھارتا بھی ہے، چنانچہ وہ فریادی کی پکار کو قبول کرتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ لوگ اس سے جو چاہیں مانگیں اور وہ انہیں نوازے، اور وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، پس وہ اپنے مومن بندوں کو بخشتا ہے، اور طلب سے مراد شوق اور رغبت دلانا ہے، اور یہاں پر نزول سے اللہ عز و جل کا نزول حقیقی مراد ہے، جو اللہ جلالہ کی جلالت شان اور کمال کے لائق ہے، مخلوق کے نزول کی طرح نہیں۔ نزول کی تعویل رحمت کے نزول یا فرشتوں کے نزول یا اس کے علاوہ سے کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ عز و جل آسمان سے دنیا پر اپنی جلالت شان کے مطابق نازل ہوتا ہے۔ اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی رات کے آخری تہائی حصے میں نچلے آسمان پر اس طرح اترتا ہے جس طرح اترنا اس کی عظمت کے شایان شان ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ رات کا آخری تہائی حصہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کی قبولیت کے اوقات سے فائدہ اٹھانے کا خوب خیال رکھے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ بندہ وہ کام کرے جسے اللہ عز و جل نے اس پر حرام کیا ہے۔ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی اور شریک نہیں، اور بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم تک پہنچایا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت اور دوزخ برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں اور انہیں صاف صاف بیان کر دیا ہے، چنانچہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اس کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ اپنے یہاں ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے یہاں 10 نیکیوں سے 100 گناہ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اے میرے بندو،
میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں نے ہدایت سے نواز دوں، پس تم مجھ ہی سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔